السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج میں آپ کو اللہ الصمد کا وظیفہ بتاؤں گا۔ آپ لوگ کوئی وظیفہ شروع کرتے ہیں یا آپ کو وظیفہ شروع کروایا جاتا ہے تو آپ 6 ماہ سال اس وظیفے کو کرتے رہتے ہیں، اور جب اس وظیفے کو چھوڑتے ہیں تو بعض دفعہ تکالیف جو ہوتی ہیں، پریشانیاں جو ہوتی ہیں، جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ دوبارہ لوٹ کر آ جاتے ہیں اور دوبارہ پھر پریشانیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا ہو، اللہ الصمد کا وظیفہ کریں۔ بہت ہی مختصر وقت کے لیے کرنا پڑے گا آپ کو، انشاءاللہ بہت ہی جلد اللہ کی ذات اس میں آپ کو کامیابی عطا فرما دے گی، چونکہ اللہ الصمد کا معنی ہی اللہ بے نیاز ہے۔ چونکہ اللہ کی ذات جب کن کہتی ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ انسان پورا ایمان رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے یہ اگر وظیفہ کرتا ہے تو دنیا کا کام میرے دیکھنے میں، اور کبھی میں نے الحمدللہ اللہ کے احسان سے اس وظیفے کو جب بھی میں نے کیا ہے تو اللہ کی ذات نے کبھی بھی ناکامی کا منہ نہیں دکھایا، کامیابی سے نوازا ہے۔ اللہ کی ذات آپ کو بھی کامیابی سے نوازے گی۔ اس کو ذرا ترتیب سمجھ کر آپ نے کرنا ہے کہ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتانا ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ خصوصاً یہ جو دن چل رہے ہیں، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، پریشانی ہے، کوئی کام رکا ہوا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس وظیفے کو آج سے ہی شروع کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات مہربانی فرما دے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح جب فجر کی نماز پڑھ کر آپ نے وہاں پر بیٹھ جانا ہے، وہیں پر آپ نے بیٹھے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور 100 دفعہ آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب سورج نکلنا ہے اس وقت آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ نماز نفل قضائے حاجت کے آپ نے نیت کر کے پڑھنا ہے۔ آپ کو نیت آتی ہوگی یا کہیں سے آپ پوچھ لیں، اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ نے قضائے حاجت کے نفل پڑھ لیے، اسی وقت اسی جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ نے کرنا شروع کر دینا ہے کہ اول آخر درود شریف، درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اگر وہ بھی نہیں آتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہنا ہے۔ اور جو حاجت ہے، جو پریشانی ہے، جو مسئلہ ہے آپ کا، اگر آپ کا کوئی خامد ناراض ہے، غصے ہے، آپ کی بیوی ناراض ہے، غصے ہے، یا کوئی آپ کا دوست، کوئی رشتہ دار کو آپ سے ناراض ہے، کوئی آپ کا پارٹنر جو ہے وہ آپ سے ناراض ہے، تو اس کا تصور ذہن میں لا کر آپ نے اس کو پھونک مارنی ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات مہربانی فرما دے گی۔ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور 13 دفعہ اللہ الصمد پڑھ کے آپ نے اس کو سامنے نظر کے رکھتے ہوئے آپ نے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ اور ہر نماز کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اول آخر درود شریف اور 13 دفعہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اور پھر 2 نمازوں کا درمیان جو ہوتا ہے، یعنی اگر نماز فجر آج کل لگا لیا جائے 4:30 بجے اگر ہوتی ہے تو 2 بجے 1:30 بجے ہوتی ہے ظہر، یہ جو اس کے درمیانی وقت بنتا ہے اس کا آپ نے درمیان کر لینا ہے۔ یعنی اگر یہ بنتا ہے 7:30 اور 1:30 8 9 گھنٹے بنتا ہے، 4.5 گھنٹے کا وقفہ ڈال دیں، یعنی 4:30 سے 4 9 بجے کا ٹائم رکھ دیں۔ 9 بجے آپ نے وظیفہ کرنا، دوبارہ پھر آپ نے ظہر کے بعد کرنا، پھر ظہر اور عصر کا درمیانی جو وقت ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے۔ یعنی 1:30 بجے اگر ظہر ہوتی ہے تو 5:30 بجے 5:15 بجے ہوتی ہے عصر۔ یہ آپ نے ٹائم نکال کے دونوں کا درمیانی جو وقت بنتا ہے وہ پھر آپ نے اس وقت آپ نے اس وظیفہ کو کرنا۔ بالکل شارٹ سا وظیفہ ہے، کہیں بھی بیٹھ جائیں، دکان کے اوپر بیٹھے ہیں، کہیں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر کر لیں۔ 13 دفعہ کیا مسئلہ ہے؟ اگر کسی کو نہیں آتا ہوگا تو میں نے آخر میں اس کی تلاوت کر کے ریکارڈ کر دینا ہے، دونوں ترتیب سے، 100 والی بھی اور 13 والی بھی، تو وہ آپ انشاءاللہ اس کو ہی سن کر پھونک مار دیا اگر تصور میں لا کر اللہ کی ذات مہربانی فرمائے گی۔ پھر آپ نے پھر آگے عصر کی نماز کے وقت کرنا ہے، پھر عصر اور مغرب کا جو درمیانی وقت نکلے گا آپ کا اس وقت آپ نے پھر کرنا ہے، پھر مغرب کے بعد کرنا ہے، پھر مغرب اور عشاء کا جو درمیانی وقت نکلتا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، پھر عشاء کے بعد کرنا ہے۔ عشاء اور فجر کا جو درمیانی وقت نکلے گا پھر آپ نے اس وقت کرنا ہے، یعنی دن کے اندر آپ نے 10 دفعہ اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ کی ذات کچھ ہی دنوں کے اندر انشاءاللہ گنتی کے دن ہوں گے، انگلیوں کے اوپر آپ یہ دن گن سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا کام مکمل ہو جائے گا۔ دوستو اگر کسی کو تلفظ صحیح نہیں ہے، ادائیگی صحیح نہیں ہو تو میں اس کا ریکارڈ کر کے تلاوت آپ کو دینے لگا ہوں۔
یہ آپ کو سننا کرنا ہے. پہلے میں 100 دفعہ والی جو ترتیب ہے اس کو کروں گا اور اس کے بعد 13 دفعہ یہ 100 دفعہ والی میں ترتیب کرنے لگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ الصمد 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 اللہ صمد 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 اللہ صمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب میں 13 دفعہ والا کروں گا، وہ آپ نے نماز کے ساتھ اور دونوں نماز کا جو درمیانی وقت نکلے گا اس وقت آپ نے یہ وظیفہ سن لیا کرنا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ صمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.